اگر کوئی رسول اللہ کی ذات کو انبیاء میں سے آخری ذات نہیں سمجھتا وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ذات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بھی آخری سمجھا جائے۔ اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آخری بات نہیں سمجھتا وہ بھی حقیقت میں ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور پھر فرمایا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ہیں ان کو بھی وہ سچا مانتا ہو، ان کا ادب کرتا ہو، کسی کی گستاخی کا مرتکب نہ ہو، ان پر جو شریعتیں نازل ہوئیں ان احکامات کو بھی وہ سچا مانتا ہو۔ اور آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اس کا آخرت پر پختہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا مجھ سے وہاں حساب لیا جائے گا، اس بات پر اس کا پختہ یقین ہو، وہ انسان متقی ہے۔ اور اس کے متعلق پھر اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ھدی من ربہم جو اپنے رب کی ہدایت پر قائم ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ہی کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ اب میرے بھائیو، یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متقین کی صفات بیان کی اور ساتھ یہ فرمایا قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں قربانی ان کی قبول کروں گا کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے، اور جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتی وہ ان کی قربانی میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اب میرے بھائیو، قربانی بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قربانی اللہ قبول کرے، کیا مانا کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، وہ توحید پرست ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہو، فرائض کا پابند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے، تمام انبیاء کو مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ انسان جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے تو اس جانور کی وجود سے خون کا قطرہ جدا ہو کر زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے قبولیت، یہ ہے قربانی کا ثمر کہ اس کے بدلے اللہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ عمل ادا کرنے سے پہلے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہاں خود بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہاں اپنے دوسرے بھائیوں کی رہنمائی بھی کرنی ہے، ان کی خیر خواہی بھی کرنی ہے۔